विश्व में आप सबों की सलामती हो। आज हम बात करने वाले हैं उस धार्मिकता के विषय में जो कानूनों और विधियों पर डिपेंड है। जैसे कि अगर अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, जैसे इंसानी कानून है, इंसानी धार्मिकता कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, और बुरा करोगे देखोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। यानी हम आम ही ज़ुबान में अक्सर कहते हैं जो कुछ बोओगे वही काटोगे। हम जो कुछ भी ज़मीन में बीजना चाहते हैं या जो भी हमें बीजना है ज़मीन पर, जिसका हम फल खाना चाहते हैं, यानी हम जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए या हम ये बात डिज़र्व करते हैं, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, उसके बीजने से लेकर फल के पकने तक और जब तक वो खाने के लायक होने तक के बीजने में हम जो मेहनत उठाते हैं या उसके बीजने की जो विधि और कानून है, यानी धार्मिक कानून है, किस मुनासिब वक्त पर वो बीज बीजा जाए और कब, कैसे और किस वक्त और किस जगह पर बीज बोया जाए, उसको कहते हैं कानून और विधि, यानी प्रोसेस को। कानून और विधियों के मानने से जो धार्मिकता हासिल होती है, जो पवित्रता ही हासिल होती है, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं कि अब जो है हमारा खुदा इससे खुश हो गया होगा और ये करने से हमारा खुदा खुश होता है, तो वो भी सब्र के साथ अपनी मेहनत पर यकीन करके इंतज़ार करके तो ही वो इंसान फल की नौबत तक पहुंचता है। यानी ज़मीन पर हर एक चीज़ का मुख्तलिफ यानी मुकर्रर वक्त है, और जिसमें कानून और विधियों के साथ साथ सब्र और पक्के यकीन के साथ मुख्तलिफ यानी मुकर्रर वक्त का इंतज़ार करना, वेट करना भी ज़रूरी है। और जो नहीं करता या जिसमें ये क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ कानून और विधियों को मानने और फॉलो करने में ही लगा रहता है। कभी ये करना, कभी वो करना कि इससे हमारा खुदा खुश होगा, इससे हमारा खुदा खुश होगा। इंसान जो वो सिर्फ प्रोसेस ही कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो भी सब्र और पक्के यकीन के साथ। अगर इंतज़ार करे तो इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि शुरू से ही इंसान मेहनत ही उठाता आया है, आदम से लेकर यूहन्ना तक। मूसा की पहली किताब उत्पत्ति की गवाही में आदमी के हक में लिखा है, जिसे इब्रानी में तोराह कहते हैं, पहली 5 किताबों को, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और नए अहद में मसीह यीशु ने कहा, एक पुराना अहद है, एक नया अहद है। नए अहद में मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि शरीयत है जो वो कानून है, जो धार्मिक कानून है, विधियां हैं, क्योंकि जो धार्मिक कानून है, विधियां हैं, वो मूसा के द्वारा दिए गए, मगर फजल और सच्चाई यानी कृपा और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंचे। ऐ मेहनत उठाने वालों, ये नए अहद नामे का कलाम है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब इन दोनों कलाम में फ़र्क क्या है? इंसानी फितरत जो है अपने हाथों से मेहनत करके कमाने में विश्वास रखती है, चाहे वो ज़िंदगी हो या चाहे वो ज़रूरत। जैसे हम रोटी कपड़े मकान के लिए करते आ रहे हैं और कर रहे हैं,
لیکن مسیح یسو یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے، یعنی دھارمکتا قانون کی جو بدیاں ہیں جو موسیٰ کے دوارا دی گئی، اس کو میں پورے جگت کے لیے یعنی آدم ذات کے لیے پورا کرتا ہوں، یعنی وہ پورا کر چکے۔ جو بونے سے لے کر پھل پکنے تک، یعنی جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ اچھا ہو یا یہ ہونا چاہیے یا جو بھی ہماری چاہت ہے، جو بونے سے لے کر پھل پکنے تک اور کھانے تک جتنی انسانی محنت لگتی ہے، دھارمک قانون یا اس کی جو کرنے کی بدیاں قانون ہیں، پروسیس ہیں موسیٰ کی شرع کے موافق، وہ جو کوئی بھی مجھ پر وشواس کرے گا میں اس کے لیے وہ قانون اور بدیوں کو پورا کروں گا، اور وہ کر بھی چکا ہے۔ اب یسوع نے موسیٰ کی وہ 10 آگیا کا پالن کر کے جو موسیٰ کی ویوستھا یعنی دھارمک قانون بدیوں نبیوں اور زبور میں جو یسوع مسیح کی گواہی میں لکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا۔ اس انسان کے واسطے یسوع نے وہ پورا کیا، ان کے لیے جو اس پر یعنی جو مسیح یسوع پر وشواس کرتا ہے، وہ کسی بھی دھارنا کو فالو کرتا یا وشواس کرتا اور مانتا ہو، اس کے لیے یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس کے قانون اور بدیوں کے ماننے کے لیے انجام ہے۔ جو مسیح یسوع ہے وہ قانون اور بدیوں کو ماننے کا انجام ہے۔ یسوع کے پیدا ہونے سے لے کر صلیبی موت تک وہ اسی دھرم کو ستھاپت کرنے میں انہوں نے جان دی۔ یسوع کے پیدا ہونے سے لے کر صلیبی موت تک انہوں نے اس دھرم کو ستھاپت کرنے کے لیے جان دی کہ خدا محبت ہے، یعنی جو دھرم اور دھارمکتا ہے وہ محبت ہے، جو کسی سے کسی بھی وجہ یا کارن سے کینہ یعنی نفرت یا ناپ تول کر نہیں کرتا، اور مسیح یسوع جو وہ خدا کی قدرت اور خدا کی جو قدرتی محبت ہے اس کی موت تک اس میں بنا رہا، اور خدا کی محبت اس میں کیوں جو لکھا ہے کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، کیونکہ ہماری جو محبت ہے اس میں جو ہے مانگ ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے گا خدا سے، یہ وہ ملے گا، یا یہ خدا نے دیا ہے، یہ خدا سے ہوا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہماری انسانی ترقی کے لیے ہوتا ہے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم مطلب پرست ہیں۔ خدا اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، صرف سوائے پاک دل اور نیک نیت سے اور بے ریا ایمان کے سوا اس کو انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نہ وہ عزت کا بھوکا ہے، نہ وہ تعریف کا بھوکا ہے، نہ وہ دان کا بھوکا ہے، نہ وہ تحفوں کا بھوکا ہے، نہ وہ کھانے پینے کا بھوکا ہے، نہ وہ سگندھیوں کا بھوکا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کر سکتی، کیونکہ پوری قدرت اس کی ہے۔ جس قدرت سے ہم لیتے ہیں اسی قدرت سے ہم اس کا کچھ حصہ اس کو دیتے ہیں۔ جو ہمیں دینے والا ہے اس کو ہم اس کے حصے میں سے کچھ حصہ اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کس کے وسیلے کیسے ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہماری زندگی میں آتا ہے، اور ہم اسے نہیں خوش کرتے،
ہم خود کو گھمنڈی بناتے ہیں کہ ہم نے خدا کے نام پر یہ دیا، یہ کیا، یا اتنا فنڈ کیا، صرف اپنی گھمنڈی دھارمکتا اس کو پالنے کے لیے، اپنی جو ایگو والی دھارمکتا ہے کہ جس سے ہمیں فخر محسوس ہو، جس سے ہمیں جسمانی طور پر، جیسے ہم روٹی کھا کے سیر ہونا جانتے ہیں نا، کہ ہمیں کچھ کھا کر جان آتی ہے ہمارے جسم میں، اسی طرح یہ کر کر بھی ہماری جو ایگو والی دھارمکتا ہے، اس میں ہمارا جو جسمانی دھارمکتا ہے اس کو جان ملتی ہے، ہماری جسمانی دھارمکتا سیر ہوتی ہے۔ ہم اپنی دھارمکتا کو چیزوں سے ویلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دھارمکتا کا اثر وہاں تک رہتا ہے جہاں تک وہ چیز یوز ہو رہی ہے، اور جتنی دیر تک اور جتنے وقت تک، اتنے وقت تک ہی ہماری اس کے ساتھ دھارمکتا اٹیچ ہے، کچھ دن تک، کچھ مہینوں تک۔ مان لیجئے ہم پیسہ دے رہے ہیں، کوئی چیز کھانے والی دے رہے ہیں، یا یوز کرنے والی یا پہننے والی، آپ کی دھارمکتا وہاں تک ہے جہاں تک وہ چیز ہے۔ جب وہ چیز ختم ہوئی، کیونکہ سنسار کی چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، ختم ہوتی آئی ہیں اور ختم ہوتی جاتی ہیں، اور ہم اپنی دھارمکتا کو سنسارک وے سے دیکھ رہے ہیں، روحانی طریقے سے نہیں دیکھ رہے۔ ہم سنسارک طریقے سے فالو کر رہے ہیں، روحانی طریقے سے فالو کر ہی نہیں رہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ روح کے وسیلے دھارمکتا پوری کی جائے۔ روح خود ہمارے دل میں آ کے اس کے لیے دھارمکتا پوری کرتا ہے، اور اس کو جسم سے کچھ واسطہ نہیں، جسم سے کچھ واسطہ نہیں، نیک ارادہ، پاک دل اور بے ریا ایمان، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں بھی اور آپ سے دوسرے کے دل میں، یا دکھاوے کے کام کرنے سے نہیں۔ تاکہ دھارمکتا محبت اور محبت سے ہو۔ اب محبت دو طرح کی ہے۔ موسیٰ کے قانونوں کی محبت ہے قانون اور بدیوں کے ساتھ دھارمک ریتی سے دان کرنا، تاکہ ہمیں زیادہ پردان یعنی دینے سے زیادہ ملے۔ ہم نے جو کچھ بھی، قدرت اس کی ہے، اس کی قدرت سے دیا، یا جو کچھ بھی ہم نے جسمانی طریقے سے کمایا ہمارے پاس ہے، اس سے کچھ دے رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ آئے۔ یہ ہے دھارمک بزنس۔ آج میں نے 100 میں سے 10 ڈالے، آج میں نے 100 میں سے 20 ڈالے، کل کو میرے پاس 1000 آئیں گے، کیونکہ اگر 20 ڈالوں گا تبھی میرے پاس 1000 آئیں گے، 1000 ڈالوں گا تبھی میرے پاس 1,00,000 آئیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے روپے کی محبت ہر پرکار کی برائی کی جڑ ہے، کیونکہ اس کے پاس جلال کی دولت ہے، صبر کی دولت ہے، اطمینان کی دولت ہے۔ یہ ہمارے فیک فیت بنے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹے وشواس بنے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں زیادہ پردان یعنی دینے سے زیادہ ملے۔ ابھی جو بیمار ہے وہ اس لیے خدا کو مان رہا ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہوئی ہے، تو وہ اس لیے دھارمکتا کو فالو کر رہا ہے تاکہ میں پھر سے بیمار نہ ہو جاؤں، یا اس سے زیادہ، یا اس کو پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ دھارمکتا پوری نہ کی، قانونی دھارمکتا پوری نہ کی، تم اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتے ہو۔ تو وہ اس لیے قانون اور بدیاں مان رہا ہے، کہیں میں پھر سے بیمار نہ ہو جاؤں، یا میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، یا میری فیملی میں کوئی پرابلم نہ آ جائے، تو وہ اس لیے خدا کو مان رہا ہے۔ جس کو نوکری چاہیے وہ نوکری کے لیے مان رہا ہے، اس کی دوڑ نوکری تک کی ہے، وہ تو محنت کرتے رہیں گے وقت با وقت، جب وقت آئے گا وہ تو ملنی ہی ہے۔ لیکن اس کو، ان چیزوں کو، جسمانی چیزوں کو ہم فیک فیت کے وسیلے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو جو نہیں بھی یشوع پر ایمان لاتے، وہ تو ہم سے بڑھ کر ہے سب کچھ ان کے پاس۔ تو پھر جب پورے سنسار میں ہر طرف یہی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، پھر یشوع مسیح سب سے الگ کیسے ہوئے؟ یشوع مسیح میں ایمان ڈالنے کا الگ رزلٹ کیا ہے؟ یشوع مسیح راہ، حق، زندگی ہے، یعنی کہ سچائی کی باتیں، اندرلی انسانیت جو ہمارے بھیتر کا انسان ہے، یشوع مسیح اس کے لیے آئے ہیں، باہری انسان کے لیے نہیں،
باہری انسان کو سنبھالنے کے لیے ایک عقل دی ہے، لیکن اندرلی انسانیت کو سنبھالنے کے لیے یشوع ہے، جس میں وہ شانتی، اطمینان، صبر پیدا کرتا ہے۔ وہ شانتی کی دولت دیتا ہے، جلال کی دولت دیتا ہے، محبت کی، صبر کی دولت دیتا ہے، تاکہ جب ایک ایمان والا شخص آزمائش، مصیبت یا کسی تنگی پریشانی میں پڑے تو وہ ایمان سے، امید سے، آس سے، جو امید آس کی دولت سے ہے، وہ اس کے سہارے جیے۔ لیکن ہم نے روحانی باتوں کو جسمانی باتوں سے بدل دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے بدل دیا ہے اور بدل چکے ہیں۔ زیادہ پردان یعنی زیادہ دینے سے ہمیں زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ بچے نوکری لگ جائیں یا بچے کینیڈا چلے جائیں، سیٹل ہو جائیں، ایگزام سے پاس ہو جائیں، ہم صرف خدا کو بزنس چل جائے، بس خدا کو ایک کٹ پتلی بنایا ہوا ہے، ایک بزنس بنایا ہوا ہے کہ ہم آپ کے لیے دھارمکتا پوری کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ کرو، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ ہمیں یہ دو، ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ ہمیں اس سے زیادہ دو، کیونکہ آپ تو بھگوان ہیں، آپ تو بڑے ہیں۔ مگر خدا کی محبت جس میں کوئی قانون اور بدی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو جو بھی کچھ اپنی زندگی میں اچیو کرنا ہے، جو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نہیں کر سکتا، جس کو خود پر بھروسہ نہیں، تو وہ دھارمک قانون بدیوں کو فالو کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا صبر چھوٹا پڑ جاتا ہے، ایمان میں وہ گر جاتا ہے، صبر میں گر جاتا ہے، امید میں گر جاتا ہے، تو جس وقت وہ کسی اور کی دھارمکتا کو فالو کرتا ہے، تو جب اس وقت اس کو جو اچیو کرنا ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، تو خود کو تو اس کو اپنے اوپر وشواس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو جانتا نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی ابلٹی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میری ایک الاسٹک لمٹ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ خود سے بے خبر ہے، تو وہ جو بھی کچھ اچیو کرتا ہے وہ جس بھگوان کو فالو کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا ہے۔ جس محبت کو خداوند مسیح یسوع نے ظاہر کیا، جس محبت کو خداوند مسیح یسوع نے ظاہر کیا، وہ کسی بھی چیز کی مانگ نہیں کرتی۔ یسوع مسیح عزت تک کے بھوکے نہیں، یسوع مسیح یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ مجھ سے محبت کرو، آپ مجھے چاہو، پھر بھی پیار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جب تک آپ کے اندر وہ قدرت کی محبت نہیں پیدا ہو جاتی تب تک پیار کرتے رہیں گے۔ مگر بغیر کسی شریعت کے پردان کرتی ہے خدا کی محبت، بغیر کسی قانون اور بدی کے یا بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر شرطوں کے، یسوع مسیح کی محبت پردان کرتی ہے اور بہتائش سے پردان کرتی ہے۔ سیدھے اور صاف لفظوں میں موسیٰ کی دھارمک قانون ویوستھا مانگ کرتے ہیں، یعنی کنڈیشن تو ہے مگر پردان کچھ نہیں کرتے۔ آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ بدلے پاپی ٹھہراتی ہے موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے 10 حکم۔ دوش بھاونا آپ کے من میں، دل میں آپ کو دوشی ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ سنانے والے کو لگتا ہے کہ میں کلام سنا رہا ہوں، دھرم کی باتیں سنا رہا ہوں، لیکن اس کے دھرم کی باتیں دوسرے کے اندر گناہ کو زندہ کر رہا ہے، گناہ کو تازہ کر رہا ہے، دوش بھاونا کو اتپن کر رہا ہے۔ لیکن سنانے والا یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو اس کو کلام سنا رہا ہوں، بلکہ کوئی فرق نہیں رہا نویں عہد نامے کا اور پرانے عہد نامے کا۔ کچھ لوگوں کے دل دماغ میں وہ ایک ہی ہے،
कोई फर्क नहीं, कहाँ से भी शुरू कर दो, सब खुदा का ही है। अगर ऐसा होता तो मसीह यीशु को नया अहद मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी? अगर सारी धार्मिकता उसी से ही होती, मूसा की शरह से ही होती, तो फिर ठीक है, मूसा की शरह ही चलती जाती। फिर यीशु को इतने दुख सहने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है, ये ऐसे सोचता है कि यीशु ने जिस्म में आगे पूरा किया, हमें भी वही करना है। यीशु तो सिर्फ सिखा के गए हैं कि ऐसे करना है। तो अगर यीशु बता के गए हैं, तो वो जो यहूदी जो काहिन थे, जो ग्रंथी थे, तो वो किस लिए बिठाए गए थे? असल बात तो ये है, वो पूरी शरह लिखी ही यीशु मसीह के लिए गई थी, ताकि खुदा बाप का जलाल जाहिर हो। अगर हर कोई शरह पूरी करने लगा, तो फिर जहां से शरह आई है, क्या उसके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो शरह पूरी कर सके, जो उस कानून को, विधियों को पूरा कर सके? शरह आई इसलिए थी कि उसको यीशु मसीह पूरा करे और सलीब पर उसका बरमाला तमाशा बनाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो, ताकि बाप के नाम को जलाल मिले। और यही खुदा को पसंद आया। और जो मूसा की व्यवस्था है, आप देख लीजिए, मूसा की व्यवस्था के अधीन ही यीशु मसीह को गुनाहगार ठहराया गया, अदालतों में पेश किया गया, दोष लगाए गए, कितना कुछ सहा उन्होंने, और आखिर में उसको सलीब दिया गया। और यीशु मसीह कलीसिया को अपना जिस्म, अपना शरीर, अपना बदन ठहरा के गए हैं। आज भी जो लोग शरह के मुख्तार हैं, जो ये समझते हैं अपने आप में कि मैं इन लोगों को, अपनी कलीसिया को धर्म कानून सिखा रहा हूं या धार्मिकता सिखा रहा हूं, वो आज भी मसीह के बदन को अपनी जुबान के कोड़े लगा रहा है। वो आज भी उनके दिल में कील ठोक रहा है दोष भावना के, और उनको फिर गुनाह में जिंदा कर रहा है, जबकि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया। लेकिन आज भी शास्त्र विद्या भविष्यता सुना सुनाकर उसके अंदर, जिसके लिए उसने जान दी, उसकी दोष भावना जिंदा की जा रही है, उसकी पाप में जिंदगी जिंदा की जा रही है। क्योंकि जो फजल और अनुग्रह और सच्चाई है, वो पाकीज़गी को पैदा करता है, और जो मूसा की व्यवस्था है, वो गुनाह को जिंदा करती है, मौत को जिंदा करती है। और जो खुदावन यीशु मसीह का फजल और अनुग्रह और सच्चाई है, वो उस गुनाह में मरे आदम को, दोष भावना में मरे आदम को फजल और अपने अनुग्रह से और सच्चाई में, खुदा बाप के जलाल में, रूहुल कुद्दस के मदद से उसको बेदोष और पाकीज़गी में यीशु मसीह का कलाम जिंदा करता है, अनुग्रह और सच्चाई का। लेकिन हमने क्या रखा है? बस यहूदियों की कहानियां लेकर सिर्फ यीशु मसीह की सलीब तक, आगे उसके ना किसी को दिखाई देता है, और फजल के बगैर, बख्शिश के बगैर दिखाई दे भी नहीं सकता। क्योंकि जो शरह है वो समझ में आने वाली चीज है। यानी समझकर, जैसे हम कोई क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम के लिए, या कोई लेक्चर तैयार करके स्टूडेंट को सुनाना होता है ना, तो शरह ये है कि बस उसको याद करना है और दूसरे ऊपर थोपना है, बस उसको याद करना है, थोपना है, याद करना है। लेकिन जो फजल है और अनुग्रह है, वो रूहुल कुद्स से होता है, और वो रूहुल कुद्स आता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बल्कि अपने धर्म की कानून और विधियों पर विश्वास करने से नहीं, खुद की धार्मिकता से नहीं, खुद के हाथों से काम करके नहीं।